جب وہاں بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ یہ کیا دنگل چل رہا ہے یہ وہ، تو اب تو آپ خود اس دنگل میں آ گئی ہیں اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کا حصہ بننا پڑتا ہے آپ کو. یعنی میں تو اس کو ایک بالکل ریسلنگ کی طرح دیکھ رہا ہوں. تو اب آپ کیا فیل کرتی ہیں؟ کتنی بے بس ہیں؟ کتنی آپ سمجھتی ہیں کہ میں چینج لا چکی ہوں یا لا سکتی ہوں یا لا رہی ہوں؟ بڑا زبردست سوال ہے. وہ دیکھیں نا جی، دنگل میں جب آپ انٹر کر گئے 3 سال پہلے جب میں سینیٹر بنی، اس سے پہلے کا سفر تو کچھ اور تھا نا. جو سینیٹر بننے کے بعد جو میں نے دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ یہ تو سارا ایک فارس ہے، ایک ناٹک ہے. سینیٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، ایک ناٹک ہے. آپ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کی بالادستی ہے، آپ کا آئین سپریم ہے، آئین آپ اپنے اس آئین کی پاسداری کریں، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو. تو یہ تو ایک ڈرامہ ہے. وہاں پہ آپ جس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سوال دیتے ہیں. ہاؤس بزنس ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھیں نا، سینٹ کے 3 فنکشنز ہیں. ایک فنکشن تو یہ ہے کہ جو حکومت جو کام کر رہی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آیا صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. جو کام نہیں صحیح کر رہی اس پہ آپ سوال پوچھیں. نمبر 2 یہ کہ آپ نے لیجسلیشن لے کے آنی ہے. اور نمبر 3 یہ کہ آپ نے اوور سائٹ بھی کرنی ہے، پارلیمنٹ کی بھی اوور سائٹ کرنی ہے. اچھا، لیکن ادھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. معاملہ یہ ہے کہ سینٹ انڈیپینڈنٹ ہے نہیں. سینٹ کا بجٹ نیشنل اسمبلی سے آتا ہے. تو سینٹ کو تو ایک تو آپ نے وہیں پہ فارغ کر دیا. تو یعنی یہ جو ہم ٹرم سنتے ہیں ایوان بالا، تو وہ تو مرہون منت ہے ایوان زیری کی. یعنی وہاں سے بجٹ آتا ہے تو سینٹ اپنا فنکشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ جو ایوان بالا ہے تو بالا، لیکن وہ جو نیچلی والی ہے اس کا بھی تو یہی حال ہے. اس کا بھی تو یہی حال ہے. اچھا، اور جو صاحب چلا رہے ہیں سارے بڑے آنریبل لوگ ہیں، بڑے عزت دار لوگ ہیں. لیکن اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ سینٹ میں پہلے 104 سینیٹر ہوتے تھے جب فاٹا ہوتی تھی، پھر 100 ہوئے، اور اب ماشاءاللہ ہم نے اس کو کاٹ کے 85 پہ کر دیا. کے پی کے آدھے لوگ نہیں آئے. اب یہ جو سینٹ ہے 85 لوگ ہیں، اور اس کی سروس کے لیے 1460 یا 1465 ملازمین ہیں. 1465 ملازمین ہیں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے. مطلب خدمت تو خیر کیا کرنی، مطلب یہ کہ سینٹ کے چلانے کے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر آپ اس کی جانچ بین کریں، میں نے سنا تھا کہ جتنا سینیٹرز کا بجٹ ہے وہ کروڑوں میں ہے، اور جو ملازمین ہیں ان کا بجٹ اربوں میں ہے، جو کہ سینیٹرز کے لیے رکھے گئے ہیں کہ وہ سینٹ چلانے کے لیے جو بھی کچھ. اچھا، اب اگر آپ آگے اس کے دیکھیں، جب میں شروع میں گئی تو میں کچھ چیزوں پہ آبجیکٹ کرتی تھی کہ مطلب یہ یوں کیوں ہے، یہ یوں کیوں ہے، ہم تو پھر یہی کام ہے ہمارا. تو مجھے سب نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا اس کے بارے. اچھا، میں نے خط بھی لکھا. انہوں نے کہا میڈم کی ہو گیا تھا. ایک میں نے ویڈیو بھی بنائی، میں نے اپنی وہ جو چھوٹی موٹی جو میں بول دیتی ہوں. انہوں نے کہا میڈم، اس کے بعد اگلی دفعہ میں سینٹ کی ساروں نے مجھے کہا میڈم تسی کی کر رہے ہو، مطلب تسی کی کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا یار اس میں میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ جب میں وہاں انٹر کرتے ہیں تو ادھر ہمارے بھائی ہیں سارے، ظاہر ہے جتنے سب پاکستانی ہیں، لیکن 6 لوگ گارڈز کے بجائے، گارڈز کھڑے ہوتے ہیں یونیفارم میں، لیکن وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور 6 کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے. اب آپ ان کو پوچھیں کہ تم یہاں کرنے کیا آئے ہوئے ہو. دنیا میں جب ہم نے گارڈ دیکھے تو وہ تو سب کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کام ہے چیکنگ کرنا. چیکنگ نہیں کر رہے تو پھر وہ مجھے ابھی تک 4تھا سال میرا اب سٹارٹ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کا مجھے کوئی جواب. میں تو ہر بار بچے ہیں، میں ان کو عیدی بھی دیتی ہوں، میں ان کو یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے یہ بتا دو یہ کرسیاں کب ہٹواؤ گے یہاں سے، کیونکہ کوئی تو آپ کو ہاتھ نہیں لگنے دیتا. تو یہ ایک چیز جو میں نے آپ کو، اسی طرح باقی سب ہے. آپ کسی چیز پہ سوال کریں تو وہ آپ کو اندر والے سب برا سمجھتے ہیں کہ آپ سوال کیوں کریں، کیونکہ ظاہر ہے بھائی سب کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، میں کسی کی نوکری پہ کیوں لات ماروں یا کسی کے بارے میں کیوں بات کروں. لیکن یہ ہے کہ لیکن سینٹ ایک میرے لیے اور باقی سب کے لیے بھی ایک عکاسی ہے کہ پورے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ کسی حکومت کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، 16 ادھر وہ سیکریٹریٹ ہے، ادھر بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور وہ جو بندے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتے. ان کو سیکٹری بھی کہتا ہے تو بھی کچھ نہیں کرتے. میری ایک صاحب تھے فورن آفس میں، ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا میڈم میں نے 10 سال کام کیا ہے یہ اکنامک منسٹری میں، اور اس کے بعد میں آیا فورن آفس.
تو اکنامک منسٹری میں تو ٹھنڈا پروگرام تھا, کوئی کام شام 4 گھنٹے لیٹ, تو فوراً آفس آیا تو انہوں نے کہا اگر 8 بجے آنا ہے تو 7:45 بجے آنا ہے, اور کام کرنا ہے تو جو ڈفرنس جب آپ جس طرح فوراً آفس چلتا ہے اگر اس طرح ہمارے باقی ڈپارٹمنٹ چلنے شروع ہو جائیں تو شاید کوئی حالات بہتر ہو جائیں. تو آپ یہ ہمارے پاس آئے تھے سینیٹر مشتاق صاحب آئے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ مختلف جب بلز وغیرہ آتے ہیں تو دباؤ آتا ہے, پھر یا آپ کو چیئرمین سینٹ بلا لیتے ہیں یا کوئی اور مینیج کرتا ہے آپ کو آ کے. آپ کے ساتھ اس طرح ہوا کبھی ان 3 سالوں میں کہ کوئی اپنی پارٹی کے یا پارٹی سے باہر لوگوں نے کہا ہو کہ جی اب اس پہ اب آپ بولیں نہ, بات نہ کریں یا اس پہ اعتراض نہ اٹھائیں؟ وہ تو جی چلتا ہی اس طرح ہے نا کام. دیکھیں جی پہلے تو آپ ایز اے پرسنل لیول اگر آپ نے بل لے کے آنا ہے تو پرائیویٹ ممبرز بل وہ آنے میں بہت یہ چلتا ہے کہ جی یہ نہ لائیں, اس میں یہ بھی ڈال دیں, اس میں وہ بھی ڈال دیں. بالکل یہ ہوا. میں نے ایک بل لایا تھا یہ پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹیز کے حوالے سے, تو اس میں مجھے کہا گیا کہ اس میں آپ یہ بھی ڈال دیں, یہ بھی ڈال دیں. میں نے کہا اگر میں نے یہ بھی ڈالنا ہے, پہلے تو میں چپ کر گئی, اس کے بعد میں نے کہا اگر یہ بھی ڈالنا ہے تو رہن دو تسی بل میں, این جی رہن دو نہ لے کے آؤ. مطلب یہ کہ ہر چیز میں آپ کو ایک ایجنڈے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ آپ اس چیز میں ڈھل جائیں, تو پھر کیا ڈھلنا آپ نے. اور آپ پاکستان کو کہتے ہیں ون آف دا موسٹ اوور لیجسلیٹڈ کنٹریز, کیونکہ لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں. آپ کا آئین بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی بن چکا ہوا ہے, آپ کی پرسنل فریڈمز. تو مطلب یہ چیزیں سوچنے کی ہیں, اور سوچنے کا تو کوئی ہمارے یہاں تو کوئی عنصر ہے نہیں.